ہندوستان میں مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے سر پر کفن باندھ لیا ہے۔ وہ کفن انشاءاللہ انہی کا ثابت ہوگا۔ ابتدا سے لے کر آج تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بھی اور پھر قیامت تک بھی اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، لیکن بدنامی والے کچھ گناہ مسلمانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توبہ نصیب فرمائے، لیکن یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، اسلام کا یہ ذہن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو، انسان تو انسان، جانور کو بھی ناحق مارنے اور پھر اس پر ظلم کرنے کا شریعت میں ذرہ برابر بھی کہیں اشارہ نہیں ملتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تو بڑے بڑے کارنامے، قابل تذکرہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ان سب سے ہٹ کر ہمارے اس گئے گزرے زمانے میں 1400 سال بعد کے کووڈ کے موقع پر ہندو بھائیوں کی کچھ لاشیں، کچھ بہنوں کی لاشیں تھیں سڑکوں پر، باہر راستوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کے اپنے بھائی بہنوں نے چھوڑ دیا تھا، ان لاشوں کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے کا کام مسلمانوں نے کیا تھا۔ اور پھر گجرات سے لے کر دلی اور مدراس تک جہاں جہاں بھی سمندر کی وجہ سے، طغیانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، بارش کی زیادتی کی وجہ سے گھروں میں پانی گھس کر گھر والوں کو پریشان کیا ہے، تو ان گھر والوں کو حفاظتی کے ساتھ مسجد تک لا کر، مسجد میں بٹھا کر ان کو کھانے پینے، کپڑے، ان سب کا انتظام مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ اسلام کا ہر جگہ مذہب میں یہ شاہکار طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے برادران وطن کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو اور دوسرے مذہب والوں کو بھی بلا تفریق مذہب و ملت مسلمانوں نے، اسلام نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اور پھر یہ گورنمنٹ اور گودی میڈیا ہمیشہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کسی کو کہیں طلاق کے نام پر برقع پہنا کر کورٹ کے سامنے، پولیس اسٹیشن کے سامنے، چندے کے نام پر برقع پہنا کر اور بھی کچھ چیزیں، یہ ساری چیزیں کر کے ان کے آدمی ہیں، لیکن نام، طریقہ، حلیہ، برقع، اور کتنے لوگ رمضان میں پورے طریقے سے غیر قانونی چندہ کرنے والے، اس میں پورے غیر داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، مسلمانوں کے نام رکھ کر جب ان کو پکڑ کر تحقیق کی گئی تو وہ غیر تھے، تو وہ ہمارے برادران وطن تھے، کہیں ان کو معقول سزا دی گئی، کہیں ان کو معاف کر دیا گیا۔ اسلام کی، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کا ایک بڑا قدم پہلگام سری نگر کے پاس ہوا تھا، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کی بھی نگرانی اور ذمہ داری میں کمزوری ہے، ورنہ پھر یہ لوگ پورے طریقے سے مسلح ہتھیاروں کے ساتھ آبادی میں، مطمئن آبادی میں کیسے آئے، کہاں سے آئے، اور کون وہاں ذمہ دار اس وقت سرپرست نگران تھے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری اور نگرانی پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ حکومت ان کو پورے طریقے سے ان کو پکڑ کر ان کی پوری تحقیق کرے، ان کو پورے طریقے سے سزا دینے کی کوشش کرے۔